حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے اور میری غیر حاضری کی معاملات کی نگہبانی فرما دیجیے اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شریک و شرک و ریا سے پاک فرما دیجیے اور میرے دل کو اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہوا اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرما دیجیے وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارے میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی واویلا کرنے موت کی دعا مانگنے لگے اور قبر کے عذاب سے دور رکھے۔ یا اللہ، جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک پہنچی اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعید فرمایا ہو یا کوئی ایسا بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہوں، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن آمین کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں اور بلا شب آپ جو چاہے کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یا فتح بنا دیجیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلاح ہو، آپ کے دشمنوں کے ہم دشمن ہو۔ جو آپ سے محبت رکھے وہ آپ کے اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھے اور جو آپ کا مخالف ہو
ہم آپ کے اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کرے۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میرے خبر کو نورانی کر دیجئے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یعنی میری ہر طرف آپ کا ہی نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روح میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی میں نور ہی نور کر دیجئے۔ اے اللہ، میرے نور کو بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کے چادر ہیں، اور اس کا فرمان عزت والا ہے۔ شرافت و بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کے ہر عیب سے پاک صرف اسی کی شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شریف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑی خلال و اکرام کے مالک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیت پڑھ لیتا ہے، وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیتیں پڑھ لیتا ہے، وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد کی نماز میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے، وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کو قنطار برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قنطار 12,000 اقیہ کا ہوتا ہے۔ ہر اقیہ زمین و آسمان کے درمیان کے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلاک سا چھینٹا دے کر جگا دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلاک سا چھینٹا دے کر اٹھا دیں۔ اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہوں، اور اس طرح اٹھانا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے چھوڑو میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدہ فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہو تو بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آج رات مجھ پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے سورہ آل عمران کے ختم تک کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور ان کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جگا تو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔